بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو اسلامک سوالات و جوابات پر مبنی ہے، تو چلیے ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت زکریہ علیہ السلام، سی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے کہ بے شک اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک حکم کی گواہی دے گا اور سردار ہوگا، اور عورت کے پاس نہ جانے اور صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کس کی تباہی کے لیے دعا کرتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے شرابی کو، بی ماں باپ کا نافرمان، سی زنیکار، آپشن ڈی بخیل کنجوس۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بخیل کنجوس۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں، یعنی ہر روز 2 فرشتے صبح کو آسمان سے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کنجوس کو تباہ کر دے۔ سوال نمبر 3، کتنے سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 10 سال، بی 8 سال، سی 7 سال، ڈی 5 سال۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 10 سال۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھانے پر ان کو مارو اور ان کا بستر الگ کر دو۔ سوال نمبر 4، ان میں سے جنت کے بیچ کا دروازہ کس کو کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے ماں کو، آپشن بی باپ کو، سی بڑے بھائی کو، ڈی اللہ کے ولی کو۔ صحیح جواب ہے آپشن بی باپ کو۔ دلیل سماعت فرمائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانہ یعنی بیچ کا دروازہ ہے، اس لیے تیری مرضی اسے ضائع کر یا محفوظ رکھ۔ سوال ہے، سب سے زیادہ عزت کس مسلمان کی ہے؟ آپ کی آپشن ہے، اے عرب کے مسلمان، بی مصر کے مسلمان، سی ترکی کے مسلمان، ڈی تقوی والے مسلمان۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی تقوی والے مسلمان کی۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت تقوی والے مسلمان یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہے، اگرچہ کہ وہ عرب ہوں یا عجم، گورا ہو یا کالا، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، جبکہ اللہ کو محبوب تو وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک اکرام والا وہی ہے جو اللہ کا ڈر تقوی رکھتا ہو۔ سوال ہے، کون سے نبی نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر اللہ سے دعا مانگی؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام نے، بی حضرت نوح علیہ السلام نے، سی حضرت یونس علیہ السلام نے، ڈی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یونس علیہ السلام نے۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے غصہ ہو کر چلے گئے اور یہ خیال نہ کیا کہ ہم اس پر روزی تنگ کر دیں گے، اور ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تو اندھیرے میں وہ گھبرا کر چلا اٹھا کہ اے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سوال ہے، کون سے نبی کو ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے دریا میں بہا دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، بی حضرت یوسف علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ اگر تم نے اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہو تو اس کو دریا میں بہا دینا، اور کوئی خوف یا غم مت کرنا، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اس کو رسول بنا دیں گے۔ سوال ہے، معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے، یہ لوگ کون تھے؟ آپشن اے شراب پینے والے، بی زنا کرنے والے، سی سود کھانے والے، ڈی غیبت کرنے والے۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی، میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ گدھوں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، جو باہر سے نظر آتے ہیں
میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ سوال ہے، ان میں سے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں آیا ہے؟ آپشن اے فرعون، بی نمرود، سی قارون، ڈی ابرہہ۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی ابرہہ۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ابرہہ بادشاہ کی حکمت اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ سوال ہے، قرآن کو سن کر یہ کس نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے؟ آپ کی آپشن ہے، اے کفار مکہ نے، بی فرشتوں کے ایک جماعت نے، سی جنوں کی ایک جماعت نے، آپشن ڈی پرندوں کی ایک جھنڈ نے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی جنوں کی ایک جماعت نے۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سوال ہے، جب کوئی مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ آپشن اے 7، بی 70، سی 700 نیکیاں، ڈی 7000 نیکیاں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 700 نیکیاں۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امید بنا لے، یعنی نفاقی اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کی اوزے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا۔ سوال ہے، جنت میں اگر جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ آپشن اے فرشتوں کے پروں پر، بی تخت اڑے گا، سی ہوا میں اڑ کر، ڈی ملاقات نہیں ہوگی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی تخت اڑے گا۔ دلیل سماعت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے۔ جنت میں اگر جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت خود بخود دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔
ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، اور اس طرح کی اسلامک سوالات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل عیسیٰ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔